قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد والا. سب سے پہلے تمام مومنین بڑے اور چھوٹے جو اس جشن میں تشریف لائے ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس عظیم جشن کی جسے ہم 15 شعبان کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت ختم کرنے کے بعد جو سلسلہ امامت شروع فرمایا، اس سلسلے کی آخری کڑی کہ جن کے آنے کے بارے میں توجہ فرمائیں، اس امام کے دنیا میں آنے کے بارے میں اور اس دنیا سے ظلم اور جور ختم کرنے کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت میں اتفاق ہے. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ امام زمان یعنی امام مہدی علیہ السلام ان کے بارے میں جو فرمان ہے وہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں موجود، بلکہ وہ فرمان اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور اتنے زیادہ موجود ہیں، اتنے زیادہ موجود ہیں کہ اہل سنت بڑے علماء نے امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری پر عقیدے کو اسلام کا ضروری عقیدہ قرار دیا. یعنی جو امام مہدی علیہ السلام کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا اسلام ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک مسلمان نہیں ہے. امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تر چیزوں میں اور باتوں میں شیعہ اور اہل سنت کا آپس میں اتفاق ہے، اور کچھ چیزوں میں آپس میں اختلاف ہے. پہلے آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جس میں شیعہ اور سنی دونوں کا اتفاق ہے، دونوں کا عقیدہ ہے، دونوں کی کتابوں میں فرامین موجود ہیں. اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ہستی کو بھیجے گا کہ جن کے آنے سے پہلے یہ ساری کی ساری دنیا، یہ ساری کی ساری زمین ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. پوری دنیا ظلم سے بھری ہوگی، یعنی ظالم طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے. کسی کمزور کو کسی معاملے میں انصاف نہیں ملتا ہوگا. بطور انسان اللہ نے ہر انسان کے جو حقوق رکھے ہیں وہ دنیا کے طاقتور اور ظالم لوگ کمزوروں سے چھین لیں گے. اور یہ کوئی ایک آدھے یا چند علاقوں میں نہیں ہوگا، بلکہ پوری زمین کے اوپر یہی چیز نظر آئے گی.
تو ایسے میں اللہ اس ہستی کو بھیجے گا کہ جس کا شیعہ حدیث میں بھی اور سنی حدیث میں دونوں میں جس کا لقب امام مہدی علیہ السلام. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے قیامت نہیں آئے گی. جب وہ آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے یہ دنیا برائیوں سے ظلم سے بھری ہوگی، اور وہ آ کر کیا کریں گے؟ جس طرح ان کے آنے سے پہلے ظلم اور جور سے یہ دنیا بھری ہوئی تھی، وہ آ کر اسی طرح اسے عدل اور انصاف سے بھر دیں. ظالموں، دنیا کے ظالموں کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی. دنیا کے ظالموں کے ساتھ جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں نے کتنا خطرناک قسم کا اسلحہ بنا لیا. بندوقیں، توپیں، ٹینک ہیں، جنگی جہاز ہیں، میزائل ہیں، ڈرون ہیں، بڑے بڑے خطرناک بم ہیں. اور اس زمانے میں اس سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں بنا چکے ہوں. لیکن جب وہ اللہ کا نمائندہ آئے گا، یہ آپ کے ذہنوں میں بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ نہ سمجھیں کہ امام ظہور فرمائیں گے، اس کے بعد کہیں گے چھو، اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی. چھو منتر نہیں کریں گے، معجزے سے نہیں کریں گے، بلکہ جو رسول پاک اور ائمہ اہل بیت کے فرامین میں یہ داستان بیان کی گئی ہے کہ کیا ہوگا، وہ کیا کہتی ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام جب اعلان کریں گے اپنے قیام کا، خانہ کعبہ سے کریں گے. یعنی اس دنیا کی سب سے بڑی عظیم تحریک کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے. بیت اللہ کی ایک دیوار کے ساتھ امام پشت لگا کر کھڑے ہوں گے، اور لوگ ان کے ہاتھ پر وہاں بیعت کریں گے. پھر امام کا لشکر تیار ہوگا. اس لشکر کی عظمت کتنی ہوگی خدا بہتر جانے. اس زمانے میں کیفیت کیا ہوگی. وہ پھر لشکر کو لے کر نکلیں گے، پوری دنیا میں 2 گروہ بن جائیں گے. یہ جو فرقے ہیں، اتنے زیادہ مسلمانوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں فلان، سب ختم ہو جائے گا. 2 گروپ رہ جائیں گے، یا اللہ والے یا اللہ کے دشمن. باقی سب گروپ بندیاں ختم ہو جائیں گی. یا امام مہدی علیہ السلام کی فوج ہوگی یا امام مہدی کے مخالفوں کی فوج ہوگی. پھر جنگ ہوگی بہت بڑی، اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نمائندے امام مہدی علیہ السلام کو فتح عطا فرمائے. جب فتح ہو جائے گی، پھر امام وہ نظام اور وہ قانون کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کو بطور قانون پوری دنیا پر نافذ کریں گے. کس قانون کو؟ جس کا نام قرآن ہے. اس قرآن کو پوری دنیا پر امام نافذ کریں گے بطور قانون. یہ جتنے آئین ہیں، امریکہ تو فلان تو مختلف ممالک، سب مغلوب ہو جائیں گے، سب شکست کھا جائیں گے، اور انسان اس قانون کے تحت زندگی گزاریں گے جو قانون اللہ نے اپنے آخری رسول پر نازل فرمایا تھا.
اور اس قانون کے صحیح طریقے سے نافذ ہونے کے نتیجے میں پوری دنیا پر عدل اور انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جب امام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اب فتح ہو گئی مثال کے طور پر، جن لوگوں کے حق جن لوگوں نے کھائے ہوں گے، جن لوگوں کے حصے کا مال دوسرے دبا کے بیٹھے ہوں گے، امام ان سے واپس لے لیں گے۔ اب یہاں پر ذرا آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ پہلے میں ایک بات کر لوں، ہم لوگوں کو جو عادت ہے نا، تھوڑی سی عادت خراب ہو گئی ہوئی ہے۔ ہم لوگ جب کسی امام کا جشن مناتے ہیں تو ساڑھی ڈھیر توجہ کیڑی شیال ہوندی ہے؟ پہلے تب بتیاں شتیاں کیویں دیاں لگی ہوئی ہیں، موڑ جے نہ پڑھنا ہے وہ کتنے سریلے عالم سواد دیں دیں۔ ہمیں سواد لینے کا بہت شوق ہے، لیکن سیکھنے کا شوق کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ساری رات سواد لے لے کے دمی پچھو نہ بھی راتی کی امام دی کوئی حدیث کوئی فرمان نہ، صرف ہے کہ اونج بڑا سواد آیا ہے تے نیاز ہے لون گاٹ آئی، فلانی شے چاہیں جائی۔ او بھائی، جس امام کی ساری رات تم جشن مناتے رہے ہو، کوئی ان کا فرمان، آخر یہ اللہ کے نمائندے کس لیے آئے تھے؟ بندوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ اگر تو کوئی بندہ رات کو جشن سنے اور بیٹھے بیٹھے چھوٹی سی تبدیلی پیدا ہو جائے، اتنی سی کہ مثلاً میرے امام کو جس کے جشن میں شرکت کے لیے آیا ہوں، انہوں کوڑ نہیں پسند، انہوں کوڑ نہیں پسند، تے میں آج تو بعد کوڑ نہیں مارنا۔ آپ کے خیال میں کتنے لوگ ایسے ہیں؟ یہ جو ہمیں ان کی خوشی کے ساتھ خوشی کرنے کا کہا گیا اور ان کے غم کے ساتھ غم کرنے کا کہا گیا، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ ان ہستیوں کے نام پر جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو ان ہستیوں کی باتیں سیکھیں گے، ورنہ ساڑھے گھراج کی ماحول ہے۔ عام طور تے پہلے ٹی وی ہوندے آن تو ہون تو ماشاءاللہ سارے کول موبائل ہے۔ میں ای ٹور دا پرچانا بھی ہے تو نعرہ بڑے ارمان ہیں، کناں دے ہزاراں تے کناں دے لکھاں ڈوب گئے۔ کئی ایسے تھے، اے پتہ کی یہ ایک عبرت ناک بات ہے، سن لو۔ اے شیطان دانا سٹدا ہے، کیونکہ اس قسم کھات دیا ہی نا، یا اللہ میں نو کٹ دا تا پیا انسانہ دی وجہ تو تے میں کردہ فیم تے میں ان ساریاں نو گمراہ نہ کرا تے آکھی میرا نا ابلیس نہیں تے بڑے تھوڑے تیرے ہو سن تے ڈھیر میرے ہو سن۔ اور مومنہ دا بھریا رجویا ہو سکے مومن بڑے بدے ہو، اے میں دانا سٹدا پیا نہیں، آؤ چک گوئے چگن تو ڈیر لاگ گیا چڑیاں دا۔ مجھے تعجب ہے کچھ لوگ جڑے آن او ان چڑی بھی اڈے آنا تے میں انہوں فون کر کے سوال کر دے ہیں، یہ چڑی صحیح اڈی ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ تے جے نہ ای ٹور لائی فون نہ ہے چو نیڑے بھی نہیں لگے پوچھنے لگے بھائی انہوں نے پتہ ہے بھائی اس تا پتہ نہیں ساڑھا حلال بھی حرام کر چھڑنا۔ جن لوگوں نے
کیونکہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے نا، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ جن جن لوگوں نے لوگوں کے اس میں اکاؤنٹ کھولے، پیسے ڈلوائے، جتنے کھولے ان سب کے گناہ میں شامل ہیں، اور ان سب کے نقصان جو ہوئے، جبکہ انہیں پتا تھا کہ پیاندیان اسی تو دس کے کر دے آس سے بھائی کرندے تو پیو بھامے کال باندھ ہو جائے، اس طرح بتانے سے حرام حلال ہو جاتا۔ کوئی بندہ کسی نے لے جاوے جوا کھڈاویں تو انہوں دس سے او جوئے ضروری نہیں بھی تیرے کو لاویں، ہو سکتا ہے تیرے بھی لگے جاویں، اے میں تین دس دا پیا مڑ میں ان کوچ نہ کی، اس طرح بتانے سے جوا حلال ہو جاتا ہے؟ کوئی نہیں حلال ہوتا۔ لیکن کئی لوگوں نے اس میں اپنے پیسے لگائے، دوسرے لوگوں کے لگوائے۔ اب مجھے بہت زیادہ خبریں تو نہیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ خبریں ملتی رہتی تھی۔ کچھ لوگوں نے وہ بے ایمانی کی کہ ایک سوال بنا کر اپنے مطلب کا، اصل بات نہیں بتائی، ایک اپنے مطلب کا سوال بنا کر ایران بھیج دیا تاکہ اپنے مطلب کا جواب آ جائے۔ تو مڑ پوچھن والے نوں آندے آن ساڈے کول تا رہبر دا فتویٰ ہے، ساڈے کول تا آیت اللہ سیستانی دا فتویٰ ہے۔ جبکہ اگر بندہ اپنے دل کے اندر غور سے دیکھے تو اللہ نے ہر انسان میں ایک سسٹم لگایا ہوا ہے جو اس کو بتا دیتا ہے کہ تو جڑا پوچھے ہے ہیرا پھیری کر کے پوچھے، تو سوال ہی انج دا بنایا ہے کہ تینوں مطلب دا جواب مل جائے۔ اگر کوئی بھی اپنے سوال میں یہ لکھتا کہ جو پیسے اس میں لگائے جا رہے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں جانتے کسی عدالت میں جس پہ کیس کر سکے، آپ کو فوراً جواب آتا کہ یہ جوا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایک کسی نے پوچھا کیونکہ وہ سوادی لگتا پیا ہے۔ بہرحال جنہ دے پیسے اڑ گئے، انہوں نے افسوس پرچونیاں، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ہر زمانے کے لوگوں کا جو امتحان ہوتا ہے، ایمان چیک ہوتا ہے، وہ ان کے اپنے زمانے کے مطابق ہوتا ہے۔ ان کے اپنے زمانے کے مطابق ان کے سامنے حرام کا ڈھیر لگا دیا جاتا ہے اور حلال ان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے، پھر چیک کیا جاتا ہے کہ حرام کا ڈھیر انہیں کھینچتا ہے یا اللہ رسول اور اہل بیت پر ایمان انہیں روک لیتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور رجوعات ایوارڈ گوارڈ تو پتہ نہیں کتھو دے لوگ آزمائے گئے، پاس ہوئے کہ فیل اللہ بہتر جانتا ہے۔ درخواست میری یہ ہے کہ جس نے یہ کام کیا تھا صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور کہے کہ ہون ڈی ٹور آئی یا ای ٹور آئی یا ایف ٹور آئی یا زیڈ ٹور آئی اسی نیڑے بھی نہیں لگی، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے یہ کیا ہے، آپ نے نہیں کیا، آپ کے کسی دوست نے کیا ہے، ہمیں تو پتہ چلا خواتین نے، بعض لوگوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں نے اپنے سونے شونے بیچ کے تو ای ٹور اجوار چھڑے تو گئے، تو کئی لوگاں تو لطیفے بنا لیں فلانے گھر چراتی رومن دی آواز آؤں دی ای ٹور نو وینڈ کر دے پہ ہوندن۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہاں پہ ایک میری بات سن لو، میری بات ایک سمجھ لو چنگی طرح۔ جب امام حسین علیہ السلام، صلوات پڑھے امام کی ذات اقدس پر، جب امام مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے مکہ کی طرف اور پھر مکہ سے آگے کربلا جانا تھا، جب امام مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو مدینہ میں بہت سارے لوگ تھے جو امام حسین سے محبت کرتے تھے۔ بات سمجھو، محبت کرتے تھے لیکن ساتھ نہیں جا رہے تھے۔
سمجھ رہے بات؟ ایسا نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ دل میں عقیدت نہیں ہے، کیوں نہ ہو جب نبی کے منہ سے سنی ہوئی ہے حسین کی شان کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، ان سے جنت کی خوشبو سونگا کرتے تھے اللہ کے نبی. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ سب سنا ہوا تھا، دل میں محبت بھی تھی، لیکن محبت کرنے والے بہت تھے، ساتھ جانے والے تھوڑے تھے. کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محبت کرنے والے بہت تھے، ساتھ دینے والے کم تھے. یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 11 امام ایک کے بعد ایک آیا، 12ویں کو اللہ نے روک لیا. کیوں؟ اس لیے کہ 11 اماموں کے ساتھ ان کے زمانے کے لوگوں نے جو بے وفائی کی اور بے قدری کی، اللہ کے علم میں اس نے اماموں کی تعداد 12 رکھی. تو اب اس نے 12ویں کو روک لیا، اور تب تک روکے رکھے گا جب تک وہ دیکھ نہیں لیتا کہ اب وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ میں 12ویں کو بھیج دوں تو وہی سلوک نہیں کریں گے جو پہلے 11 کے ساتھ ہوا. وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وہ صفات کے جو ائمہ نے بتائی ہیں کہ ہمارے شیعوں کے اندر ہونی چاہیے، جب اللہ دیکھ لے گا کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں تب وہ 12ویں کو بھیج دے گا. ورنہ جب تک یہ دیکھ رہا ہے کہ محبت کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن یہ محبت اتنی جاندار نہیں ہے جو ساتھ لے جائے. امام حسین سے محبت ہے، لیکن جب امام فرما رہے ہیں جو میرے ساتھ نہیں آئے گا کامیاب نہیں ہوگا، پھر بھی مدینے میں رہ گئے. آج یہ بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے، اور بس بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا تاکہ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. مثال دوں گا آپ کو ذرا جو آپ کو فیل ہو، آپ کو محسوس ہو. مثال، جب انسان کے دل کے اندر 2 محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. کس کا ٹکراؤ ہوتا ہے؟ 2 محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. تو جو محبت زیادہ طاقتور ہوتی ہے وہ اپنی بات منوا لیتی ہے، اور جو زیادہ طاقتور نہیں ہوتی وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اس کی مثال دوں، آپ کو تھوڑی سی ہنسی بھی آئے گی اور سمجھ بھی آئے گی. ایک بندہ آیا، سارا دے محنت مزدوری کر کے تھکیا ہویا، گھر آ کے کھانا شانا کھا دو، تھکیا ہویا پورا، نہ دل آئی بسترے تے لمحہ پوا، آ کے بسترے تے ڈھٹھا تے سمجھ نہیں لگا کہ پیو دی آواز آئی ہوندے، میرا پتر کدے ہیں؟ اس کہ ابا ہون بسترے تے ڈھٹھا. پیو نال پیار ہوندہ کہ کوئی نہیں ہوندہ؟ ہوندہ ہے، لیکن ان سنو کی ہو جا پیار ہے. اس کہ ابا دس، اس کہ میرا پتر میرے سیر نو پیڑ ہے، جائے نال علی گلی چوں 2 ڈسپرین دیا گولیاں پھاد لیا. آندھا ابا اما تو مٹھی برحال ہے سیر تے، میں ان تھکیا ہویا تے دمی تینوں میں پتہ پورا لیا دے سنگیا ہوڑ میں اتھو نہیں جبین دے. ستا علی سہوں آئی، اما دی آواز آئی، میرا پتر میرے ڈیڑھ نو پیڑ ہے، دوائی تا لیا دے. اسے کہ اما فریج 7 اپ پئی وہ پی لا، میں تھوڑ بسترے تو نہیں اٹھیندہ. ماں نال بھی پیار تے ہوندہ، لیکن اس پیار ہے جتنی جان کوئی نہیں بسترے تو اٹھا لو. اس پیار ہے اتنی جان کوئی نہیں کہ بسترے تو ستے پہن اٹھا لو. علی ستا بھی کوئی نہیں. چلو جی، پیو تے ماں نو انکار کر کے سہیں گیا.
हाली सुत्या घंटा गुजरिया आई, मसलन फर रात दे 11 बजे आन या मसलन 12 बजे आन, फोन दी बैल बजी। आजकल फोन सारे सीने ते लैके सोंदे, ठीक। फोन दी बैल बजी, हाली इस स्क्रीन ते वेख्या कोई नहीं भी नंबर कहंदा या ना कहंदा, ते पहले बुड़बुड़िंदा मूँह चों इस टाइम के इस मनूस दा फोन है। जिसले चायोस अगू जिसले ना वेख्योस ना वेंदे नाल ही सदके होवन लग पे, सीधा होके बह गया, फोन ऑन करके जनाब सारा प्यार अपना इकट्ठा करके ते हेलो की थी उस। खैर ते है इस टाइम याद किया ही नहीं, जेड़ा मां नूं पिया आंदा दमी लिया दे ते फ्रिज बोतल पई आई ते प्यो नूं पिया आंदा सिर ते मुट्ठी भरा ला, हुण पिया आंदा इस टाइम खैर है, बहरहाल हुक्म करो तुसीं। उदू आवाज़ आई, हुण फोन कहंदा है तुसीं आपे समझ लो, ठीक है ना। और जिस भी फोन किया ही उस आख्या मेरा दही भल्ले खावन का दिल करदा पे, ते जेड़ा नेक पुत्र मां ते प्यो दोवां नूं जवाब दित्ती खलाई, वो आंदा मसला ही कोई नहीं, आ मेरे घरों को 3 किलोमीटर ते है बेहतरीन दही भले वाली दुकान, ते इतना ही टाइम लगना कि उत्थे मैं जावां मोटरसाइकिल ते लिया के थोड़े घर अपना, तुसी गड़ी ते ना स्टॉप वॉच ला लो, मैं इन जनाब इतने मिनटे चपड़िया गोली तरह उठे गया जनाब। तो क्योंकि प्यार ढेर है ना, तो कोई थकावट भी महसूस कोई नहीं होती। हाँ सारे हंसते पे हो ना, ये सारे नूं पता है, जिसले इंसान दी मुहब्बत ढेर हो जाती है ना, मुड़ ना उन रात ते दिन दा फर्क पता कोई नहीं लगता, ठीक है ना। उन सिर्फ ये होंदा दिल कि किसी तरह मैं उन्हों राजी करा, भावें वो काम करन दा आम हालात दिल करदा होवे भावें ना करदा हो। एक बेली आई, वो सिगरेट बहुत पींदा है, मैं कोई बहुत इल्मी गुफ्तगू नहीं कर रहा, ठीक है ना, आपको एक बात समझा रहा हूँ, जिनको समझ आए वो अपने अल्लाह के साथ और अपने इमाम के साथ कम से कम ये ऐद करके यहाँ से उठे कि कम से कम एक काम जेड़ा मेरे विच बुरा है ना, वो मैं थोड़े नाल वादा पे करदम छड़ देसा, मेरी थोड़े नाल मुहब्बत है जितनी जान है कि मैनू ये काम छड़ा देवे। तवज्जो कर रहे हैं? अब सुनो, एक बेली आई सिगरेट नहीं छड़दा, एक तो दूआ सिगरेट, चेन स्मोकर उनके बेलियों नूं आख्या यार छड़ दे सिगरेट, मर जा सिंह फेफड़े तबाह हो जाओ। उस आख्या मैं ते जींदा ही सिगरेटा वास्ते पिया, खुशी वाला मौका है, मैं थोड़े बहुत बिच लतीफे भी तुहानूं सुणांदा पिया। एक बुढ़ड़ी आई, बुढ़ड़ी तकरीबन 90 साल की, पता नहीं तुसा शायद फेसबुक ते पोस्ट वेखी होवे, बुढ़ड़ी पूरा चेहरा झुरियां नाल भरिया होया ते सिगरेट दा कश पिलांदी है, धूं पिकटदी है। ओनू किसे आख्या अम्मा, गौर नाल सुनिया है, अम्मा डॉक्टर आंदे कि बंदा सिगरेट पीवे ना ते हौली हौली सिगरेट बंदे नू मार घत देन। ते बुढ़ड़ी एक और कश ला के आके पुत्र कोई गल नहीं, सानू भी जल्दी कोई नहीं, सानू भी मरण दी जल्दी कोई नहीं। वो सिगरेट बड़े पींदा है, उनके बेलियों नू बड़ा डकिया, वो ना ही मनींदा, कई उनके नाल तेरे नाल गल ही नहीं करनी, उस मुड़ भी ना छड्डे। आखिर उनके बेली सारे मायूस हो गए भी इस ना ये सिगरेट नहीं छड्डदा, उन्हें मना करना भी छड़ दिता। एक दे अजीब गल हुई, वो जिसले आया उन्हें वेख्या भी अद्धा घंटा लग गया, घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए, ने सिगरेट ही नहीं लाया। जेड़ा 2 मिनट ना ही रहा सिगरेट तो बगैर, वो सिगरेट ही नहीं लाया। उन्हें आख्या की बनया तेन, सिगरेट नूं पे पींदा, उसने छड़ दिता, छड़ दिता। उन्होंने बेलियां आख्या तू तेनू समझा के असी मर गए, ठीक है, तो तू नहीं छड़े तो हुण तेनू की बला हो कि तू सिगरेट छड़ दिते।
آندا مینوں اوس آکھیا ہے. یہ کون ہے؟ عاشو آئی کون ہے؟ واہ صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اوس آکھیا پرانا بندہ. ایک سن بعد مینوں آڑا میں نعرہ مارے کائی شکاڑ. انہاں کہ کیوں چھڑے نہیں سگریٹ؟ اس آکھیا میری جتھے میرا دل لائی نا اوتھے میری ہو گئی ہے منگنی. میں ذرا اسلامی طریقے نال دسدا پیا. اوتھے میری منگنی ہو گئی ہے تے میری منگیتر مینوں آکھیا ہے یا مینوں رکھ لا یا سگریٹ رکھ لا. تو میں دفعہ کر چھڑا. انہاں کیا لانا تے ساڑی دوستی تے آکھ کے مر گئے. اوہی تو ساڑا یار جلے منع کر دیا سے منع نہیں ہوندہ. تو اس تینوں ایک بار ہی آکھیا منع ہو گیا. ہو سکیا بس کم محبت اور زیادہ محبت کی سمجھ آ رہی ہے. بیلی بھی پیارے ہوندے پر ایڈے پیارے نہیں ہوندے. ٹھیک ہے نا. ماں پیو بھی پیارے ہوندے پر اس لیول تیاری نہیں ہوندے. سارے دی گال نہیں پہ کردہ کہ نہ آندھی تے مثال پہ دیندہ گال تو انہوں سمجھاوڑ واسطے. بڑھوں دے بیلی پوچھے ایدہ سے پہلے تو آندہ ہے کہ میں ادھا گھنٹہ نہ پیوہ تے میں تو روٹا نکل دیا. یہ میری بات غور سے سننا. انہوں نے پوچھا کہ ہون تینوں طلب نہیں ہوندی پئی؟ ہو سکے میں طلب تے ہوندی پئی ہے لیکن یہ طلب میں جڑی تکلیف دیندی پئی ہے نا میں اس تکلیف دا بھی سواد پہ ہوندہ. نہیں سمجھ آئی. یہ جو اصلی محبت ہوتی ہے نا اصل اور جاندار اس کے لیے اگر انسان کو تکلیف بھی اٹھانی پڑے اس تکلیف میں بھی اس کو لذت کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے میں کس کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں. لہذا اللہ کے نبی ائمہ اہل بیت اور اللہ کے مقرب بندے ان کو جب اللہ کی رضا کی خاطر ان کو دنیا بھی چھوڑ جائے نا ان کے یار بیلی چھوڑ جائیں ان کے رشتہ دار چھوڑ جائیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ان کو لیکن اس تکلیف کے اوپر ایک لذت کا احساس بھی ان کو ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کی خاطر کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے ہماری نظروں میں. ٹھیک ہے نا. ایک شعر ہے بڑا پیارا سا پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا غالب کا ہے. مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے اے نہ پوچھ کے تیرے مگر میری کی حالت ہو گئی. تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. تو ایک میری نظر ہے تو کی شے باقی تیری وجہ تو میں ساری دنیا نال مثلا لڑ پہ ہم روز پہ ہم میرے نال دنیا نے کی کیتا ہے اے تو نہ ویک تو یہ دیکھ کہ میری نظروں میں تو کتنا بڑا ہے. یہ مثال میں نے آپ کو بڑی چھوٹے لیول کی دی بات سمجھانے کے لیے. جو اللہ کے نبی تھے ائمہ اہل بیت تھے امام حسین اس خدا کی محبت میں پوری دنیا کو ٹھوکر لگائی تھی. تو آیا ہمارے دلوں میں جو ان کی محبت ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے اتنی جان نہیں ہے کہ مثلا آج کی رات کم از کم کسی ایک بری عادت کو چھوڑنے کا ان سے وعدہ کر کے یہاں سے اٹھ ایک عادت زیادہ کا نہیں کہہ رہا. تو میں بات کو تمام کروں ایک آخری نکتہ کہ دیکھو ہر نبی جو دین لاتا تھا اللہ کی طرف سے اس کا پیغام بڑا واضح ہوتا تھا روشن بتا کے جاتا تھا. لوگوں سے نہیں ڈرتا تھا نہ لوگوں سے لالچ رکھتا تھا. وہ بتا کے جاتا تھا یہ کام اللہ نے کہا ہے کرنے ہیں یہ کام اللہ نے کہا نہیں کرنے. یہی تمہاری آزمائش ہے. جب وہ نبی چلا جاتا تھا دنیا سے پیچھے سے اس کے دین کو خراب کر کے اس کی شکل بگاڑ دیتے. انسان اپنی خرابیاں دو نمبریاں کرنے کے لیے دین کی شکل بگاڑ دیتے. ٹھیک ہے کیسے وہ مثال سن لو اور آپ کی زحمت کو میں تمام کر دوں.
یہودیوں نے کیا، ان سے پہلی قوموں نے کیا، مسیحیوں نے کیا، اور اب مسلمانوں نے بھی کر لیا، مختلف فرقوں نے مختلف شکلوں میں۔ نماز، توجہ کرو، ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ دو قسم کی نماز ہوتی ہے، دو قسم کی نماز ہوتی ہے۔ ایک نماز وہ ہے جسے اللہ نماز کہتا ہے، وہ اصلی نماز ہے، اللہ نے اس کا اثر بتایا ہوا ہے۔ جو اصلی نماز پڑھے گا، جی میں اتنے لکھیا ہوندہ نا جی اصلی دوائی ہوئے تے اے علیہ بیماریاں ٹھیک ہو جا سن، تے جے ڈبی ہو جائی ہوئے تے وچ گولی نکلی ہوئے، شکل ہو جائی ہوئے پر اصلی گولی نہ ہوئے، جتنی مرضی کھادی رکھو بیماری ٹھیک۔ اسی طرح ایک اصلی نماز ہے، وہ کچھ اثر رکھتی ہے، اور ایک 2 نمبر نماز ہے، وہ اثر نہیں رکھتی۔ اصلی نماز کون سی ہے؟ جو اللہ نے اپنے قرآن میں بتائی، کیا فرمایا؟ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز، میں انہوں دی گال پہ کردہ جیڑے پڑھ دیں، جیڑے نہیں پڑھ دیں انہوں دا مقام بہت اچھا ہے، تے میری مجال نہیں انہوں کو جاکا، ٹھیک ہے نا، وہ بہت اچھے مقام تے فائز ہے، جیڑے پڑھ دیں کوئی نہیں۔ ایک دن تھے بابے اور ساڑھے جدن فوت ہویا ہے نا سردار ناصر علی، مغرب دا ٹائم نیڑے آئی، ٹھیک ہے، تے میں مشورہ کیتا انہوں نے پترہ نال بھی تے صاحبہ سے بھائی میں کہ اعلان کر دیں اذان دا ٹائم قریب ہے، تو بڑا مجمع اتھے کھلا ہویا ٹھیک ہے، تے وضو کر لمن اتھے نماز جماعت سردار صاحب نو غسل دیندے پہن اس لئے ہوتے، تے اتھے نماز جماعت ہو سی تے فلان، تے میں وہ براہمن نال گال کی تے تو انہاں کہ وہ سارا مجمع نسا ہوئے اتھو جیسے منامن تو بڑے سواد انہوں نے کام کر کے نہیں راضی، انہوں نے میں آکے ساڑھا بجمہ سارا ناس جانے، میں کہ بھائی وہ جانے ناس جا سن آ جا سن گے، وہ گال بنی اعلان ہویا، ادھے ادھو نکلے کو جو ادھے پلاٹ اچ بہ گئے، کوئی 25-30 بندیاں وضو کیتا تے جماعت نہ نماز پڑھی، ادھو نماز مکی، ادھے ادھو پہ انہیں ادھو ادھو ٹرو ہے، موڑ مجمع بان گیا، میں کہ بھائی موڑ مجمع بان گیا۔ امام حسین دی قوم دے ایک کام ہوندے، ڈھول بجایا، نچیا، کھادا پیتا، نیازاں پیلیاں، کیک کھادے تے فارے۔ کس نے بتایا یہ؟ کس نے بتایا؟ اللہ دا نبی تھانو آگ گیا نا، میں قرآن تے اہل بیت چھاڑ کے جاندہ پہ ہوں، میں انہوں بیٹھو دسو کیڑا بندہ قرآن پڑھ کے کہ انہوں عادت ہوئے قرآن پڑھن دی سمجھن دی کہ بیچ کی لکھیا ہویا، پڑھ دیں کوئی نہیں پڑھ، نچن ٹپڑ نال جنت شنت نہیں ملتی، اینو استعمال کرنا جنت ملتی۔ اللہ دسیا نماز برائی اور بے حیائی سے روک دے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور دکان میں ناپ تول میں کبھی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دودھ میں پانی بھی ملاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اپنے نوکر میں مالک کی چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے 1000 روپیہ لے کے عدالت میں۔ اس تو کسے پوچھے وہ یار تو کی کردا پیا؟ ایدو اذان ہوندی تو پہلی صف پہ ٹھوک کھلوندا ہے، ایدو ساری بیمانیاں بھی کردا ہے، اسا کہ تو نہیں سنیا؟ اللہ دے نبی فرمایا ہے جیڑا بندہ زور دی نماز پڑھدا ہے نا، فجر تو زور تک سارے گناہ معاف ہو جاندے ہیں۔ ہو فراڈیوں، تھانو دین گناہ تو ڈکنا ہے، تھانو لسانس دے بنایا ہے۔ موڑ جناب جیڑا شام دے ٹائم نماز پڑھدا ہے، موڑ زور تو شام تک دے سارے معاف ہو جاندے ہیں۔ موڑ جلے فجر دی پڑھدا ہے، راتی بھی گدیاں شندیاں فلماں ویکھی ہوئے، 2 نمبریاں کیتیاں ہوئے، بیڑے بیلیاں نال بیٹھا ہوئے، دمی ہوئی معاف ہو جاندہ۔ میرے تو سارے میں تو دھوتا صاف ستھرا بالکل پاک ہوندہ، اس واسطے پہلی صاف پہ نماز پڑھ دوں۔ فراڈیوں کے لیے دین آیا تھا، اس تو وڈے لیول دے فراڈی، ہر 2 نمبری کرنی ہے، کوڑ مارنا ہے، پی پیوا بھی لینا ہے، جوا بھی کھیڑ لینا ہے، گند بھی کر لینا ہے۔ موڑا آکھنا میں 40 تے امام حسین دی زیارت تے جاندہ پہ ہم اتھے گیا سارے گناہ معاف ہو جاندے۔ اب بے ایمانہ تیرے واسطے زیارت ہے ہی کوئی نہ، کاش کہ تو ایک باری اللہ دی کتاب کھول کے ویکھی ہوندی جتھے اللہ پاک لکھیا اللہ نیک عمل صرف
صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. انما یتقبلُ من المتقین. اللہ اس سے قبول کرتا ہے جس کے عمل کی بنیاد تقوی ہو. جیڑا حرام دا پیسہ کھا کے زیارت تے جاندا پہ دا تقوی کدوں آیا؟ اس بات کو سمجھو. دین انسان کو اللہ کے آگے جھکانے آیا ہے، بے ایمانوں اور فراڈیوں کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے نہیں آیا. وہ ایک فرقہ اعلیٰ آندہ ہے جو مرضی رشوتہ کھاؤ، 2 نمبری کرو، ملاوٹہ کرو، 11ویں شریف تے نیاز پکاؤ تے جنت پکی تے. دعا آندہ ہے میں 13 رجب تے کیک کٹا تے میری پکی. کوئی اور طریق بنائی ہوئی ہے. ایک آندہ ہے حج کرو تے انج ہو جاندہ بچہ جی آج ماں گناہ میں تو صاف ہو جاتا ہے جی آج ماں تے ڈیڈی جو جمع ہے. دعا آندہ ہے میں زیارت کر لما. یہ اللہ رسول اہل بیت دی گال منن تے تیار نہیں، شارٹ کٹ مار کے جنت دے راہ ڈھوڑ دے. تے میں تھوڑا بڑا کلیئر کٹ دستا پہ ہم یہ جو شارٹ کٹا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہ بتا دوں یہ زیارت کی حکمت کیا ہے، حج کی حکمت کیا ہے. ایک بندہ یہاں مثال کے طور پہ رجوع میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، چنیوٹ میں، ایتھے انہوں نہ ہی احساس یہ زیارتیں کس واسطے رکھیاں گئی ہیں، انہوں نہ ہی احساس ایتھے خراب آئی برے آئی. اللہ انہوں توفیق دیتی اپڑ گیا کربلا. اتھے امام دے دربار اچ حاضر ہو کے اس پاکیزہ ماحول اچ ہو سکتا ہے ایتھے نہ ہی پہ حیا ہوندی تے اتھے حیا آ جاؤ. تے میرا براج انہوں اتھے بھی حیا نہیں ہوندی، اس تو وڈا بے حیا کوئی نہیں کہ واپس آوے تے مڑ وہ حرکتہ کرے جڑی پہلے کردہ آئی. اے او بندہ جن دے دل تے امام حسین دی گال دا بھی اثر کوئی نہیں ہویا. یہ زیارتیں اس لیے، یہ حج اس لیے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اتھے بے ایمانیاں کرو تے مڑو تے جا کے بخشوا لو، مڑ آ کے بے ایمانیاں کرو مڑو تے جا کے بخشوا لو. میری بات تمام ٹھیک ہے. تے اللہ تعالیٰ توفیق دے وے مینوں بھی تے تھانوں بھی کہ انشاءاللہ کم از کم آج دی رات ڈیر نہیں پیاندا. ایک شے بری جیڑی تھانوں پتہ ہے اللہ رسول اہل بیت نو ناپسند انہوں چھڑڑ دا پکا ارادہ کر کے اٹھو. ٹھیک ہے نا، ہر بندہ اپنے آپ نو بہتر جاندہ تے جو ارادہ پکا کرسو تے اس تے عمل کرسو تے مڑ ویکھو کہ اللہ دی ذات ہور شیئں دی توفیق کی میں دین دی. ایک تو بات دوئی تو بات تری دی. تے جی یہ جا کوئی ارادہ نہیں تے مڑ رب جانے تے حسین جانے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. سب نو جی بالکل صحیح فرمائندے پہلے دعا بالکل دعا ہی فرمائندے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے نو اپنے آپ دے اندر او چیزاں جڑیاں اہل بیت نو پسند ہیں او پیدا کرن دی تے او چیزاں جڑیاں اہل بیت نو پسند نہیں اپنے وچو ختم کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تے انہ جشنہ دی تے انہ عزاداریاں دی حقیقت کہ جڑا اللہ رسول تے اہل بیت دا قرب حاصل کرنا او حاصل کرن دی اللہ تبارک و تعالی سانو توفیق عطا فرماوے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. سر شکریہ.